الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والو کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے مقدس کلام میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں
ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے۔ کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھے گئے، مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ایسا تحفہ ہے روزوں کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، پہلے انبیاء کی امتوں کو بھی یہ تحفہ روزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اس میں بہت سارے طبعی فائدے ہیں۔ بہت سارے اس میں طبعی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ انعام روزوں کا اپنے سے محبت رکھنے والوں کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ عطا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ کیا بنو، تم قدرت میری طرف ہے کوئی تاکہ تم کیا بنو، متقی۔ متقی گناہ سے بچنے والے کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ روزے کا مطلب اللہ نے بیان فرمایا ہے، روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور شہوت کے معاملات کو چھوڑ دینا، اس کو روزہ کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، نیت بہت ضروری ہے، حدیث پاک میں بھی نیت کا بڑی نیت کی تاکید آئی کہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی بندہ نیت کرے تو اس کا ثواب تب ملتا ہے۔ ثواب کا انحصار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بندہ جب وضو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے،
نیت وضو کی نہ ہو. وضو کی نیت جب ہم کرتے ہیں تو نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ وضو کر رہا ہوں تاکہ عبادت حلال ہو جائے. نیت کے وضو کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے. وضو کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے. وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا حرام ہے. تو جب وضو بندہ کرتا ہے تو اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھ پر عبادت حلال ہو جائے. لیکن اگر وضو کی نیت نہ ہو, ویسے ہی یہ اعضاء دھو لیے جائیں تو وضو کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے جب بندہ رکھتا ہے تو وہ پھر عبادت بن جاتی ہے اور اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر. اب بندے نے جب روزہ رکھ لیا ہے, اب دن چڑھ گیا ہے, بھوک لگ پڑی ہے, پیاس لگ پڑی ہے, نفس جو ہے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے پانی چاہیے, مجھے کھانا چاہیے, لیکن بندہ نہیں کھاتا. وہ کہتا ہے میرا روزہ ہے. اب اس نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. عام حالات روزے میں تو کھانا جائز نہیں ہے نا, لیکن عام حالات میں کھانا جائز ہے. چھوڑ دیا ہے, پینا چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, گناہ ہوگا. تو اب یہ متقی بن گیا اللہ کی نافرمانی سے, کیونکہ روزہ توڑ گا اللہ کی نافرمانی. شہوت تنگ کر رہی ہے, تقاضا کر رہی ہے طبیعت, لیکن اس کو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حالانکہ آگے پیچھے اس کے لیے اس کی منقوہ جائز ہے, لیکن نہیں کر رہا اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تو اس وقت جو بچ جاتا ہے کھانے پینے سے, شہوت کے معاملے سے جو بچ جاتا ہے تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے, وہ متقی ہو جاتا ہے. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ماہ رمضان میں ٹریننگ ہو گئی انسان کی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا, جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا چھوڑ دیا. اب باقی جو کام ہیں, جھوٹ ہے, چوری ہے, بدکاری ہے, حرام خوری ہے, یہ تو ہر حالت میں حرام ہے. یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے, ناجائز ہے. تو جس نے اپنی طبیعت کو روزے کے دنوں میں تقوی والا نہیں بنایا, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا عادی نہیں بنایا, اس نے روزے کو مقصد کو نہیں پایا. کیونکہ روزے کا مقصد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. اب ماہ رمضان میں یہ عادت بن گئی تھی نا کہ بھوک لگی ہے, طبیعت تقاضا کر رہی ہو, کہتا نہیں کھانا, روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹے گا پھر کیا ہوگا, اللہ ناراض ہو جائے گا. اب برائی پر, کسی گناہ پر اس کا نفس اس کو ابھار رہا ہے, اس کی طرف مائل کر رہا ہے, تو یہ کہے نہ کہ نہیں کرنا, اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہی تقوی ہے. جو تقوی والا ہو جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی والا ہو جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اصل میں اللہ پاک روزے دے کر بندے کو جنتی بنا رہا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور جنت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اعدت للمتقین, یہ میں نے بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے, یہ تقوی والوں کے لیے بنائی. تو اللہ تبارک و تعالی
ہمیں جنتی بنانے کے لیے یہ روزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی والا بن جانا، متقی بن جانا، یہ روزے کا مقصد ہے. اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے روزے کی فضیلت اور ماہ رمضان کی فضیلت ہم پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور اس کی جو نسل ہے، جنات شیطان کی جو نسل ہے اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، پھر کوئی دروازہ اس میں سے کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. مطلب یہ ہے کہ جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے بندے. جنتیوں والے کام کرنے کی بندے کو توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جو بندے کو گناہ پر ابھارتا ہے. تو گناہ دوزخیوں والا کام، گناہ کو چھوڑنا یہ جنتیوں والے کام. فلم یغلق منها باب، تو جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ پورے ماہ رمضان میں بند نہیں کیا جاتا. وَيُنَادِي مُنَادِيًا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے آ جا، اے بھلائی کو چاہنے والے آ جا، اے جنت چاہنے والے آ جا. خیر ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کا مفاد، ہر قسم کی ضرورت اس میں آتی. خیر میں ہر قسم کی ضرورت آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بخشش چاہنے والے، اے دوزخ سے نجات چاہنے والے آ جا. وَيَا باغی الشر اقصر، اے شر کے پیچھے چلنے والے، شر کے طلبکار، برائی کے طلبگار، رک جا، باز آ جا. ماہ رمضان کی پہلی رات سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا ہوتی ہے. اللہ کا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اے نیکی چاہنے والے آ، تیری ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا. بخشش مانگتا ہے تو بخش دیا جائے گا، روزی مانگتا ہے تو عطا کر دی جائے گی. جو چاہتا ہے تیرے لیے جو جائز ہے، جو چاہتا ہے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اے برائی کی عاشق، بدی چاہنے والے رک جا. اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے ہر رات یہ منادی ہوتی. اللہ اکبر. اتقاؤ من النار، واللہ اتقاؤ من النار، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے. ہر رات اللہ تعالی کی طرف سے لوگ
آگ سے عذاب یعنی دوزخ سے رہائی پاتے ہیں لوگ. ہر رات کے فیصلے ہوتے ہیں. اور کس کے لیے؟ دوزخ سے نجات کون پاتا ہے؟